جو شخص دینی ماحول میں رہ کر کے اور دنیاوی ماحول میں بھی رہ کر کے اگر وہ سنت کو چھوڑ دیتا ہے تو اس کی سزا کیا ہو سکتی ہے؟ ایک علماء اکرام فرماتے ہیں کہ جو شخص ایک مستحبات کو چھوڑ دیتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ اس کو بطور سزا سنت سے محروم کر دیتے ہیں، اور جو سنت کو چھوڑ دیتا ہے اللہ تعالیٰ اسے فرائض سے محروم فرما دیتے ہیں، اور جو فرائض سے معروم ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو اپنی معرفت سے معروم فرما دیتے ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ جو شخص جتنا بھی پہلے مستحبات کو چھوڑے گا پھر سنت اسے چھوٹے گی بطور سزا۔ اس لیے سنت مؤکدہ کو ترک کرنا یہ ایک صغیرہ گناہ ہے، لیکن جس وقت یہ صغیرہ گناہ ہو جاتا ہے اسے پھر اس کے بعد بطور سزا فرائض چھوٹتا ہے، اور فرائض جو ہے یہ کبیرہ گناہ ہے۔ اس لیے جو چیز آپ کو پہلے فرائض کی طرف لے آئے، یعنی فرائض کی طرف آپ کو لے آئے، وہ چھڑوا دے فرائض آپ سے، تو وہ پیچھے والی چیز جو ہے جو وسیلہ بنتی ہے وہ پھر گناہ صغیرہ نہیں رہتی بلکہ گناہ کبیرہ بن جاتی ہے۔ اسی مرتبہ ایک واقعہ نقل فرماتے ہیں، وہ کہتے ہیں زین الدین رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں ان کے پاس ایک شخص آیا، اور وہ شخص جو ہے وہ قبر سے کفن چراتا تھا، تو اس وقت لیکن وہ توبہ طیب کر چکا تھا، تو زین الدین رحمت اللہ علیہ نے اسے فرمایا کہ تو جب کفن چوری کرتا تھا تو نے مردوں کو کیسے پایا؟ یعنی ان کا منہ جو ہے وہ قبلہ سے ہٹ چکا تھا، میں نے ان کو اس حالت میں پایا۔ تو فرمایا یہ کیا بات ہو سکتی ہے؟ تو اس کے بعد وہ امام اوزاعی رحمت اللہ علیہ کے پاس جاتے ہیں، تو وہ پہلے انا للہ و انا الیہ راجعون 3 مرتبہ پڑھتے ہیں، اس کے بعد کہتے ہیں کہ یہ وہ شخص ہوں گے کہ جنہوں نے سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے منہ موڑا ہوگا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو قبر کے اندر قبلے سے منہ ان کا موڑ دیا ہے۔ اس لیے سنت کو نہیں چھوڑنا چاہیے، اگر سنت کو چھوڑو گے تو اس کے ساتھ فرائض چھوٹیں گے، جب فرائض چھوٹیں گے تو اس کا دل جو ہے وہ سیاہی کی طرف آئے گا اور اس کا دل روشنی کی طرف نہیں جائے گا۔